بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہلاتا ہے۔ ناظرین، یمن کا ایک حاکم تھا، عیسائی حاکم، جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے مکہ المکرمہ پر بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ چڑھائی کی تھی، تو اس لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ابرہہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے وہاں سے پوچھا، یہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی لباس بھی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں سے جو دھاری دار چادر جاتی ہے، اسی کا اس کو لباس یعنی کہ غلاف بنا کے اس کو پہنایا جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ابرہہ نے کہا کہ مسیح کی قسم کہ میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر بناؤں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد، سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنایا اور سونے اور چاندی سے اس کو سجا دیا۔ اس میں کئی دروازے بھی رکھ دیے اور ان میں سونے کے پترے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان میں اس نے جواہر لگوا دیے اور اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت بھی لگا دیا، جیسے حجر اسود ہوتا ہے۔ تو وہاں پردے بھی لگوائے، خوشبوؤں کا بھی بڑا انتظام ہونے لگا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے زیادہ خوشبودار کرنے کے لیے۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ اب میں تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم یہی اس کا طواف کیا کرو۔ اسی طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اور اس میں اعتکاف بھی کرتے، حج والے مناسک بھی وہیں پر اس کے ابرہہ کے اسی بلڈنگ میں کرتے، عمارت میں جو اس نے بیت اللہ کے نام سے تعمیر کی تھی۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخرکار اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس کے اندر ڈال دی اور ابرہہ کو معلوم ہو گیا تو وہ تو بہت غضبناک ہوا۔ ابرہہ نے کہا کہ یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر بھی توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھیں اور اسے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بیچ دے۔ اس کے ایک بڑے ہی ہاتھی جو ایک بہت بڑے سائز کا تھا، اس کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر ابرہہ کے فوجیوں نے وہ تمام جانور پکڑ لیے جو کہ اس وقت مطلب یہ ہے کہ چراگاہوں میں موجود تھے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ نفیل بن ابرہہ کے ساتھ اس کے لشکر میں موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست بھی تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے اور اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے بات کی، قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے اور انہیں عطیات اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا اور ابرہہ نے ان سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ کی ظاہر ہے کہ عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں،
اس لیے کہ اس گھر کا مالک پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ ان کو واپس کر دو۔ اور جب ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے تھے اور ان پر نشان لگا دیے تھے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب ہیرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان کے ساتھ کچھ ان کے دوست بھی، اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت خود کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت خود کر۔ ادھر ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں بھی لگائیں، آنکھیں چبوئیں، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر اس نے ان کے رخ یمن کی طرف کیا اور وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا، پھر وہ رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا کہ اس کا رخ پھر وہ مکہ کی طرف کرتے اور رک جاتا اور یمن کی طرف کرتے وہ چل پڑا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ اس کو نشے میں ہوش ہی نہ رہے کہ ہم اسے مکہ کی طرف لے کر آگے بڑھ سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائے گی، لیکن اس پر اس شراب کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ناظرین، ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے، یعنی دعا کرنے کے بعد اس کے ہیرا کے پہاڑ سے، اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے۔ ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ انہوں نے اس لیے بولا تھا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر پھر سے چڑھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ناظرین، یہ پرندے چڑیا سے تھوڑے سے قدرے بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر ایٹم بم کو گرایا جائے۔ ناظرین، ان چھوٹے چھوٹے کنکروں میں جو ان کی چونچوں میں تھے، وہ ان کا اثر جیسے کہ میں نے کہا کہ ایٹم بم یا بڑے بڑے بم کی طرح تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھی پر گرتا تھا اور ہاتھی کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ابرہہ کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ان کنکریوں سے وہ محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ الفیل میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کے یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، وہ ڈر گئے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں مختلف طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر یعنی ٹوٹ کر گرتا گیا، اور وہ جیسے بھاگ رہا تھا اس کا جسم الگ الگ ہو کر گر رہا تھا، جیسے پہلے ہاتھ گرے، پھر بازو گرے، پھر جسم سے مختلف حصے گرنا شروع ہوئے، آخر پہ ٹانگیں بھی مکمل گر پڑا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب جب پھر پہاڑ سے نیچے اترے، مکہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پورا کا پورا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت بھی ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونے چاندی بھی بے تحاشا مل گیا۔ ناظرین، لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند ماہ کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے تھے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔
صفا اور مروہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ صفا سے شروع کرتے ہیں آپ جب صحیح کرتے ہیں تو صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اسی لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام جیسے بچے ہوتے ہیں روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں بھی وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دایا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ہاتھوں میں آئے تو اس کے بعد وہ روئے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی خبر دی گئی تھی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، تیزی سے بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ بچہ بڑا عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو اپنی گود میں لیے کعبہ کے پاس کھڑے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے بھی ڈھانپا گیا تھا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ ہی گیا تھا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ آج تک زندگی میں چیخا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملعون ٹھہرایا تھا، دوسری وقت اس وقت جب اسے زمین پر اتار دیا گیا تھا، تیسری بار اس وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ یہ ہے اثر سورہ فاتحہ کا، کیونکہ یہ پڑھنے کے بعد شیطان کا اثر زائل ہو جاتا ہے، شیطان کی سورہ فاتحہ پہ نہیں چلتی، اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج بھی۔ ناظرین، اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا تھا سنتا تھا اس کو سمجھا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ المنورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ یہودی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے سب کو جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اپنے اشعار میں کیا کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر آپ اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش بھی دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بھی ملا تھا، یعنی شاعر رسول۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خبر دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع بھی دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، نزدیک، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ سے سرکنا شروع ہو جائے گا تو وہی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو بتاتے چلے آئے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی ان کے دنیا میں آنے کی جو علامات تھی وہ بھی معلوم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اس پر یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں
اس کو اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے جسے مہر نبوت کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے، اور انہیں یہودی کی باتیں سن کر صرف اور صرف حیرت ہی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر والوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائی، چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر تو ہر طرف پھیل چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ ہاں آج رات تو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب جب یہ بات یہودی عالم کو بھی بتائی گئی تو اس نے کہا ذرا چل کے مجھے وہ بچہ دکھائیے۔ لوگ اسے اپنے ساتھ حضرت آمنہ کے گھر لے آئے اور ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر ان کو دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس غم سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم سے اب نبوت چھن گئی۔ آج میری قوم کی جو اہمیت تھی نبوت والی وہ ختم ہوگی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت بھی مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ملک شام کا ایک یہودی عیس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا بہت قریب زمانے میں تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک بن جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا تو وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ہمیشہ ناکام رہے گا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اسی یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اسے آواز دی عیس۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی بچے کی علامت یہ بھی ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے اور یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ راہب نے جو کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں تو اس سے مراد یہ تھی کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود بھی ارشاد فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی عبد المطلب سے بھی یہی کہا تھا۔ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردستی حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا میں آج تک کسی اور کی مخالفت اتنی نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے عیس سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ تو یہودی نے اس کے سوال میں جواب دیا اگر اس بچے کی طبعی فزیکل جو عمر ہوتی ہے تو وہ 70 سال سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو جائے گی۔
جو اس کی امت ہے اس کی اوسطاً عمر بھی اتنی ہی ہوگی، اور اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم کی تھیں۔ ناظرین، سب جانتے ہیں کہ اس کی ساری پیشن گوئیاں تو درست ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس بت کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت تو اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس کو سیدھا کیا، اٹھایا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ اب لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی، یہ بت کھڑا کیوں نہیں ہو پا رہا، اور یہ بات بھی بڑی عجیب سی نکلی تھی۔ تب اس بت سے ایک آواز نکلی۔ مختلف روایات میں ہے کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب زمین کے سارے گوشے منور ہو گئے ہیں، روشن ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ ایران کے شہنشاہ کسرا نوشیروان کا محل ہلنے لگا تھا، اس میں شگاف پڑ گئے تھے۔ نوشیروان کا یہ محل تھا تو بہت ہی مضبوط، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی کہ یہ محل کیوں ہل رہا ہے، کیونکہ زلزلہ بھی نہیں تھا۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی اور محل کے 14 کنگرے نیچے گر کر ٹوٹ پڑے تھے۔ تو ناظرین، آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ فارس کے تمام آتش کدوں، یعنی جن میں آگ لگائی ہوئی تھی فارسیوں نے، وہ آگ بجھ گئی جس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور یہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس رات ایک ہی وقت میں ان کے تمام آتش کدوں کی آگ ایک دم آنن فانن بجھتی گئی۔ آگ کے پوجنے والوں کو تو رونا پیٹنا پڑ گیا۔ جب کسرا نے، یعنی بادشاہ نے، جب یہ حالات دیکھے تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں پڑنے والے ان شگافوں کے متعلق پوچھا، اور پھر آتش کدوں کو بھی کہ بجھ جانے کے متعلق پوچھا کہ آخرکار کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے یہ کہا کہ ان سوالات کے جواب میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان تمام سوالات کے جواب ان سے، یعنی ستی سے پوچھ کے لاؤ۔ ناظرین، وہ نوجوان جلدی سے گیا، ستی سے ملا، سارے واقعات سنائے۔ تو اس نے کیا فرمایا، ایک عصا والے نبی حاضر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور وہ جو کچھ اب ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب جا کے کسرا کو بتا دیا۔ اس وقت تک کسرا نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں کچھ دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہی ہوگا۔ ناظرین، پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، یہ قریش کے عجیب سا یہ نام لگا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے؟ اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ ہی تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریفیں فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں، کیونکہ محمد کے معنی ناظرین وہ ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں ہیں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ملتا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بھی بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا تھا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ ناظرین، اس کے بعد دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ المکرمہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب آخر میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نمو بہتر ہو، وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ یعنی سخت زندگی ہوتی ہے دیہات کی شہر کی نسبت۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا پیسے ملیں گے، کیا ان کو کچھ ملے گا، کیا انعامات ملیں گے۔ اس طرح دائیاں تھیں مختلف آتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جاتی رہیں۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر گود کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور بچہ ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر واپس چلی جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو گود میں لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت بھی عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں اور جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ نے انہیں بچے کے پاس لے آئیں اور آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی خوشبو سی نکل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا ہے جو آسمان کی طرف چلا گیا ہے۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے جیسے ہی اپنی گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے، جبکہ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نے وہاں سے دودھ نہ پیا تو لیکن دائیں طرف کیا تو فوراً پینے لگے۔ بعد میں آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے۔ بائیں طرف سے وہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ دودھ پیتا تھا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا اور اب ہمارا جو خچر جو کہ نہایت ہی کمزور تھا اور سست چل رہا تھا، اب وہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا اور اتنا تیزی سے بھاگنے لگا کہ دوسرے جتنے بھی قافلے مکہ سے نکلے ہوئے تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور پہلے وہ جو مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا، میری ساتھی خواتین حیرانگی سے مجھ سے پوچھتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں انہوں نے کہا،
بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بڑا عجیب ہو رہا ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور بہت قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریاں چار کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھی بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے بہت کم دودھ اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ بھی دوہا تو ہمارے سارے برتن بھی بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس کی عورتیں بھی یہ دیکھنے آ گئی، کیونکہ یہ بات بہت پھیل رہی تھی کہ ان کی بکریاں بہت کم دودھ دیتی تھیں اور اب بہت زیادہ دیتی ہیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف برکت ہی نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں تھے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ آپ چلنے پھرنے بھی لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں بھی کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں بھی آنے لگی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ نے بہت صاف گفتگو کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی ایسا گھرانہ نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے، اس کے لیے صبح اور شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچے کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا جاتا تھا 2 سال میں۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی بھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہ جائیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے کہا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھ دیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بار بار حضرت آمنہ سے کہی تو وہ مان گئی۔ اس کے بعد آپ پھر ان کو بنو سعد قبیلہ میں لے کر آ گئیں۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے نکل کر دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ سے، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہن انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں اور شام کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیجئے۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے جہاں پر بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے امی جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ دوڑ کر ہم سب وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پہ زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا تو آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، یعنی بریکٹ میں ہے، اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، دونوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی، انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اپنے اثرات ڈالتا ہے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ جلد از جلد اس کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا آتے ہیں، یعنی ان کو مکہ چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے مکہ چلتے ہیں۔ جب ہم مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ اچانک غائب ہو گئے اور میں حواس باختہ ہو گئی۔ جب مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے وہاں پر دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا قد مبارک بڑا ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے، اس وقت تک قد تو بڑا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی ڈر گئے اور حضرت عبد المطلب آپ کو پہچان نہ سکے، تو جواب فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب خوش ہوئے اور بولے تم پر میری جان قربان، میں ہوں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ روتے روتے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور جلدی سے مکہ المکرمہ کی طرف آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کو دعوت دی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی ہیں؟ آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ آپ ان کے پاس رہیں گے 1 سال اور۔ تو انہوں نے جواب دیا اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہوا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ آیا تو آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر میں مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ یہودیوں کی جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کے ماننے والے اور دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ساتھ ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بھی انہیں کچھ تفصیلات سنوئی۔ یہودی یہ تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ اب وہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں اور ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ بچے یہ یتیم ہو گئے۔ اب چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ کو عکاس کے میلے میں لے آئیں۔ ایک عکاس کا میلہ لگا کرتا تھا، ابھی بھی آپ کسی اور جگہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہ میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے، اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ اسے آپ میں نبوت کی وہ تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا
لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ ان لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کے مارنے کی بات کر رہی ہو؟ اس نے لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو یہاں پر دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آ کر رہے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ نکلے، لیکن الحمدللہ ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے اور وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی وہ خاص سرخی بھی دیکھ لی تھی۔ وہ دیکھتے ہی چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اس وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں وہ مر گیا۔ ایک اور واقعہ آیا، وہ واقعہ یہ ہوا کہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان میں مہر نبوت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر ہے اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔